الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، جن ایام سے آج ہم مسلمان گزر رہے ہیں یہ ایام حج اور قربانی کہلاتے ہیں۔ قربانی کے کچھ مسائل پر گزشتہ جمعہ آپ نے گفتگو سنی تھی۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کا ذکر فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا سلسلہ رکھا تھا۔ اس قربانی کا مقصد لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ،
تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو، اس کا نام لیا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان پر، اور ان میں شامل ہو ان کے پاس چوپائے اور جانور، تاکہ ان کی گردنوں پر چھری پھیرتے ہوئے اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ دنیا میں جتنے بھی جانور قربانی کے موقع پر ذبح ہوں گے، ہر شخص قربانی کرنے والا اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا، اللہ کے نام کو بلند کرے گا۔ فرمایا ہم نے یہ طریقہ ہر امت کے لیے رکھا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہر مسلمان اس قرب کے حصول کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے اندر جو 10 سال آپ کا قیام رہا، ان 10 سالوں کے اندر آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور امت کے لیے آپ نے اس کی تعلیم دی کہ ہر صاحب استطاعت جانور کی قربانی کرے گا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرے گا۔ قربانی کے کچھ اہم ترین جو مسائل آج کی گفتگو میں شامل ہیں، ان میں یہ بات یاد رہے، شریعت مطہرہ نے جو عیب بیان کیے ہیں ان میں جانور کا خصی ہونا اس کو عیب قرار نہیں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جن جانوروں کی قربانی فرماتے، جیسے حدیث میں مینڈے کا ذکر ہے، تو آپ خصی جانور کی قربانی کرتے، اس لیے کہ باقی جانوروں کے مقابلے میں اس کا گوشت ایک تو عمدہ ہوتا ہے، اس میں ہیک نہیں ہوتی، اور وہ جانور موٹا تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفیس طبیعت کے مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفاست پسند تھے اور آپ اسی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تاہم آپ نے امت کو یہ حکم نہیں دیا، اگر جانور خصی ہو تو یہ انسان کی اپنی طبیعت ہے، اور اگر خصی نہ بھی ہو تو شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، مگر اس کو عیب قرار نہیں دیا۔ اسی طرح جو لوگ قربانی کے جانوروں میں حصے ڈالتے ہیں، جانور میں 7 حصے دار گائے میں جو شریک ہوتے ہیں، یہ بات یاد رہے، قربانی اور اس میں حصہ ڈالنے والے جب 7 افراد ایک جانور میں شریک ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ سب اہل توحید ہونے چاہیے، ان کی قربانی کے اندر تمام حصے دار اہل توحید ہونے چاہیے، ان میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشرک ہے یا بدعتی ہے، بے دین ہے اور اس کا توحید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایسے بندے کو اپنے حصے داروں میں شامل اور شریک نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کو خریدنے کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ جو جانور آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو آپ کے پاس رقم ہے وہ آپ کی حلال کمائی کی ہونی چاہیے، آپ کا ذریعہ آمدن حلال ہے، اس جانور کی خریداری اسی حلال رقم سے ہونی چاہیے۔ جانور کو خریدتے وقت یا خریدنے کے بعد نمود و نمائش، ریاکاری اور دکھلاوا اور لوگوں کو بار بار یہ بتانا کہ میں نے اتنے کا خریدا، اس سے اخلاص ختم ہونے کا خطرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں تک رعایت دی کہ اگر ایک گھر کی طرف سے صرف ایک جانور ہی قربان کر دیا جائے تو تمام گھر والے اس میں شامل اور شریک ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف سے کفایت کرے گا۔
ہاں اگر کوئی اتنے صاحب استطاعت ہیں کہ وہ ایک جانور کے بجائے کئی جانور یا بڑا جانور ذبح کرتے ہیں، تو آپ جتنی کوشش کریں گے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یہ آپ کی قربانی اتنا ہی اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ شریعت مطہرہ نے جانوروں کو خریدتے وقت یا بیچتے وقت جو ہدایات دی ہیں وہ عام کاروبار کی طرح ہیں کہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، دھوکہ دہی کرنا یہ منع ہے۔ تو جانور بیچنے والا بھی ایسا نہیں کرے گا اور خریدنے والا بھی کوشش کرے کہ وہ بھی اپنے اس بھائی کے ساتھ کوئی دھوکے کی بات نہ کرے۔ اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی جانور کی قیمت لگاتے ہیں اور جھوٹ بولیں کہ اتنا ہی بڑا جانور اس سے کم ریٹ میں فلاں جگہ مل رہا تھا اور آپ مہنگا دے رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے سودے کے اندر جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ قربانی سنت پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، مگر اس کے سودے میں اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جانور کی خدمت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ وہ جانور جس کو آپ نے قربانی کے لیے نامزد کر دیا، اب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے، یہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ ان جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اذیت نہیں دینی چاہیے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جانوروں کے گلے کے اندر گھنٹی یا گھنگرو وغیرہ نہیں ڈالنے چاہیے کہ شریعت نے ان آوازوں کو پسند نہیں کیا۔ ہاں ویسے ہی اگر آپ ہار وغیرہ ڈالتے ہیں جس میں یہ گھنگرو وغیرہ نہ ہوں، اس قسم کی آوازیں نہ ہوں، تو پھر کوئی حرج نہیں، یا کوئی پٹا ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتا ہے۔ قربانی کی تیاری کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا جانور خود ذبح کرتے تھے اور آپ نے یہی تعلیم صحابہ کرام کو دی، اور یہی چیز ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے۔ قربانی کا جانور اگر آپ خود ذبح کرتے ہیں، اس کے ذبح کرنے میں جو اخلاص آپ کے اندر ہو سکتا ہے وہ قصاب کے اندر نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم جانور کو خریدتے ہی فوراً قصاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ بیمار ہیں، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے، کھال نہیں اتار سکتے، تو آپ قصاب کی مدد لے لیں۔ یہ ہم نے کیا معاشرے کے اندر رواج ہی بنا لیا کہ ہم نے جانور کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اللہ کے بندو تھوڑا سا غور کیجئے، ایک طرف شخصیت اور ذات ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید کے دن آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور جانور کو لٹا کر آپ اپنے ہاتھ مبارک سے جانور کو ذبح کر رہے ہوں، اس کی کھال اتار رہے ہوں اور آپ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہوں اور آپ یہ عمل خود سر انجام دے رہے ہوں، اس کے مقابلے میں ایک امتی کھڑا ہے اور امتی صرف جانور کو دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری نہیں ہے، اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے نہیں ہیں، وہ جانور کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک طرف اللہ کے پیغمبر یہ عمل خود کر رہے ہیں اور دوسری طرف امتی ہے وہ اس عمل سے دور کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو سنت سمجھ کر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کام خود کرنا چاہیے۔ یہ سنت آپ کو ادا کرنی ہے، آپ کے قصاب کو نہیں۔ جانور کے ذبح کرنے میں، اس کی کھال اتارنے میں اگر آپ کسی بھائی کی مدد لیتے ہیں تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش موجود ہے، لیکن جانوروں کا یہ جو ہم ٹھیکہ طے کر لیتے ہیں اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ جی میرے کپڑے خراب نہ ہوں کیونکہ عید کا دن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید کا دن نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل نہیں کیا؟ یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم
یہ عمل سر انجام دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے قصاب، جن کو ہم اپنے جانور تھما دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ کیا آپ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ آپ ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ آپ ان کی دینداری کو جانتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس چیز سے واقف ہیں۔ ہمارے شہر کراچی کے اندر ان دنوں میں بہت سارے لوگ متحرک ہوتے ہیں جو قصائی بن کر لوگوں کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کی حقیقت کو جاننا چاہیں گے تو وہ قصائی نہیں ہوتے بلکہ وہ عیسائی ہوتے ہیں، اور آپ جانور ان کے حوالے کرتے ہیں، وہ آپ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ کام آپ کو خود کرنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیتی ہے، اور جہاد کے لیے مجاہدین جب میدان کے اندر اترتے ہیں تو وہاں کافروں کی گردن بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ جو ایک جانور کی گردن کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کاٹ سکتا، وہ ایک کافر کی گردن کو کیسے اتارے گا؟ آپ نے کبھی چھری پکڑی نہیں، جانور کو ذبح کیا ہی نہیں۔ اس چیز کو اپنے اندر بیدار کریں کہ میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ 1 سال قربانی خود کریں گے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام تو مشکل نہیں ہے۔ ایک بیل کو کاٹنے کے لیے 10,000 روپے آپ قصاب کو دے رہے ہیں، آپ کی رقم بھی بچے گی۔ اس قصاب کو جو آپ جانور تھما دیتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کی دینداری کیسی ہے، اس سے بھی آپ بچیں گے۔ آپ خود سر انجام دیں گے۔ جو اخلاص اس میں ہوگا، جو مزہ اس میں ہوگا، وہ قصاب کے ہاتھ سے آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے قربانی کا حکم عید کی نماز ادا کرنے کے بعد دیا، اور اس کو سنت قرار دیا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ عید کی نماز پڑھے گا اور اس کے بعد وہ قربانی کرے گا۔ اور اگر کسی جگہ نماز کے اوقات کے اندر فرق ہو تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے جانور کے پاس خود پہنچیں اور اپنی نگرانی کے اندر ذبح کریں یا کروائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا جانور عید کی نماز کے بعد ہی ذبح ہو رہا ہے اور کٹ رہا ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے جانوروں کا جو گوشت ہے اس حوالے سے 3 طرح کے حکم دیے۔ پہلا حکم یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو، قربانی کے گوشت سے تم خود کھا بھی سکتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، وَادَّخِرُوا، اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہو، جو تمہارے گھر میں ضرورت ہے اس کے لیے رکھ بھی سکتے ہو۔ تیسرا حکم، وَتَصَدَّقُوا، اور لوگوں کو بھی دو، اس میں سے لوگوں کو صدقہ بھی کرو۔ بعض لوگوں نے اسی سے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مراد لیے ہیں۔ جو لوگ 3 حصے کرتے ہیں وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ 3 حصے ہیں، جبکہ 3 حصے نہیں ہیں۔ شریعت نے آپ کو ایک حکم دیا ہے، آپ کھا بھی سکتے ہیں جتنا بھی کھاؤ، آپ رکھ بھی سکتے ہو جتنی آپ کی ضرورت، آپ لوگوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہو جتنی لوگوں کی ضرورت۔ اور یہ بات یاد رہے، شروع اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں تھا۔ شروع اسلام میں آپ کا حکم یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اندر صدقہ کریں گے اور تھوڑا سا اپنے لیے کھانے کے لیے رکھ سکتے ہو، مگر ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ ذخیرہ اس کو بولتے ہیں جو ہم فریج بھر کے رکھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ذخیرہ کرنا۔ وہ ذخیرہ کرنا شروع اسلام کے اندر منع تھا۔ اب قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس سے قربانی کے ان دنوں کے اندر کھانے کے لیے آپ نے رکھ لیا اور باقی سب تقسیم کر دیا۔ یہ شروع اسلام کا حکم تھا۔ اب جب مسلمانوں کے اندر قربانیاں زیادہ ہونے لگیں، ہر بندہ صاحب استطاعت بن گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد پھر اگلے حکم میں آسانی فرما دی، نرمی فرما دی، اور پھر ارشاد فرمایا، وَادَّخِرُوا، ہاں ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب قربانیاں زیادہ ہو رہی ہیں،
لیکن اس حکم کو سمجھ لیجئے، اگر کسی علاقے کے اندر، کسی شہر کے اندر مسلمانوں کی کیفیت وہی پہلے والی ہے کہ لوگوں کی غربت کی حالت زیادہ ہے، غریب زیادہ ہیں، قربانی کرنے والے کم ہیں، تو وہاں ان کو چاہیے کہ وہ ذخیرہ نہ کریں، اپنے لیے تھوڑا سا رکھیں اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اور اگر کسی جگہ قربانیاں زیادہ ہیں تو وہاں پر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو دیں بھی۔ اور جہاں تک تعلق لوگوں کو گوشت دینے کا ہے، دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم سب ہی لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں ان مسلمانوں کو ترجیح دینی چاہیے جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اہل توحید ہیں، پکے مسلمان ہیں، مگر غریب گھرانہ ہیں، قربانی نہیں کر سکا، ہمیں گوشت ان کو دینا چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک گوشت پہنچ گیا اور آپ کے دروازے پر سوالی بھی کھڑے ہیں، اس میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے۔ دین اسلام ہمیں کیونکہ ان سوالیوں کو بھی دینے کا حکم دیتا ہے، جب ہم ان سوالیوں کو دیں گے تو ان سے بھی ہمیں ڈھیروں دعائیں ملیں گی، اور ان سے ملنے والی جو دعائیں ہیں وہ بھی بڑی قابل قدر ہوتی ہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک روایت ذکر کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صحابہ کرام کی جو تربیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ تمام صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جانوروں کو خود ذبح کرتے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، قربانی کا دن ہے، اپنی بیٹیوں کو حکم دیا، اپنی بیٹیوں کو حکم دیا، کہا یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ تمہارے ہیں، تم اپنے جانوروں کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو گی۔ ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹیوں کو حکم دے رہے ہیں اپنے جانور خود ذبح کرو۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیوں؟ وہ قربانی کا جانور اسی کا تھا، کہا اپنی قربانی خود ذبح کرو۔ یہ کن کی تربیت ہے؟ یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے۔ ان کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہماری فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کا ذبیحہ حرام ہے، عورت ذبح کرے گی اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور ایک صحابی رسول اپنی بیٹی کو حکم دے رہا کہ قربانی کا جانور ذبح کرو۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی، فقہ حنفی کا مسائل دین نہیں ہے۔ یہاں دیکھو ایک صحابی کی بات اور فقہ حنفی کی بات، ان میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ ہم کس کی بات کو لیں گے؟ اللہ کے پیغمبر کی بات کو لیں گے، ان سے سیکھنے والے صحابی جو بیان کر رہے ہیں صحیح طریقہ وہی ہوگا۔ اور اگر ہم فقہ کی بات کریں گے تو فقہ تو بہت ساری ہیں، ہر فقہ کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ہم کس کس کی بات کو مانیں گے؟ اگر سب کو چھوڑ دیا جائے، صرف پیغمبر کے طریقے کو لے لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں عورت کیا قربانی کا جانور ذبح کرے گی؟ یہاں تو مرد ذبح نہیں کرتے ہیں، جو مرد ہیں وہ ذبح نہیں کرتے ہیں، عورت کہاں ذبح کرے گی؟ وہ تو صحابہ کرام تھے، اس امت کی وہ مقدس اور عظیم ہستیاں تھیں جن کی تربیت پیغمبر نے فرمائی، اور وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے جانور خود ذبح کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو بھی اسی چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ اور قربانی کے جانور میں ذبح کرنے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس جانور کو تم نے ذبح کرنا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس چھری ہے وہ چھری خوب تیز ہونی چاہیے، کند چھری نہ ہو، چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جانور کو تکلیف بھی نہ ہو، اور اسی کو شریعت نے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا۔ یہ جانور کے ساتھ حسن سلوک ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ چھری پھیریں فوراً اس کی گردن کٹ جائے تاکہ اس کو تکلیف ہی نہ ہو۔
اور اس چیز کا بھی خیال کیجئے گا اپنی چھریوں کو اچھی طرح تیز کروا لیں تاکہ جانوروں کو اذیت نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دنوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کل ایام التشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ یہ جو ایام تشریق ہیں، ایام تشریق کہا جاتا ہے ذی الحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایام تشریق۔ تاریخیں کون سی؟ 11، 12، 13، یہ چاند کی 3 دن کی تاریخ، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور جس دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، اس کو شریعت نے یوم النحر کہا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اس کو کیا کہا؟ یوم النحر۔ 10 ذی الحجہ عید جس دن ہم پڑھتے ہیں، اس دن جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یوم النحر۔ اور اس کے بعد 11، 12، 13 ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ 3 دن وہ ایام تشریق والے اور ایک یوم النحر والا، کتنے ہو گئے؟ 4۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فقہ حنفی میں ہے کہ نہیں قربانی کے صرف 3 دن ہیں؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ 4 دن۔ فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ 3 دن۔ تو شریعت کی جو بات ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ مسلمانوں کے لیے آسانی کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے بعض لوگ استطاعت کے مطابق جانور زیادہ خریدتے ہیں، اب پہلے دن یوم النحر اس دن بھی قربانی کرتے ہیں اور اس کے جو بعد کے دن ہیں ان دنوں کے اندر بھی کرتے ہیں، تو یہ شریعت کی طرف سے لوگوں کے لیے آسانی ہے تاکہ وہ اپنے قربانی کے جانور کو آرام سے کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے یہ امت کے لیے جو آسانی کا طریقہ بتایا، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں گے تو اپنے معاشرے میں اس سے اٹھایا بھی جا رہا ہے۔ جو آخری دن ہے 13 ذی الحجہ کا، تقریباً شہر کراچی کے اندر جہاں اجتماعی قربانی کا اہتمام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، وہاں پر وہ 13 ذی الحجہ کو اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں اور پھر وہ گوشت حصے داروں میں یا لوگوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے، تاکہ اس دن قربانی کر کے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے کہ شریعت کا جو حکم ہے اس کو ابھی تک ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ لوگوں کی جب آسانی کے لیے ہے تو ہم کیوں اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ بھئی قربانی کے صرف 3 دن ہی ہیں؟ اگر شریعت نے اس میں گنجائش رکھی تو ہمیں شریعت کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ ضروری مسائل عید کے حوالے سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ عید الفطر کے مقابلے میں کچھ پہلے پڑھنے کا احادیث کے اندر ملتا ہے۔ عید الفطر کی نماز کو کچھ تاخیر کے ساتھ اور عید الاضحیٰ کی نماز کو کچھ جلدی۔ اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عید الفطر پر کیونکہ قربانی نہیں ہوتی، عید الاضحیٰ پر قربانی ہوتی ہے، وہ نماز تھوڑا جلدی پڑھی جاتی ہے، جیسے ہی سورج نکل آئے فوراً پڑھ لی جائے اور اس کے بعد قربانی کا حکم ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کو سب سے بہترین عمل اللہ کے رضا کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف قربانی کرنا ہی بتایا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یوم النحر قربانی کے تمام دنوں کے اندر سب سے بہترین اور فضیلت والا دن ہے، اور اس دن بھرپور جانوروں کا خون بہانے کا حکم ہے۔ شریعت مطہرہ نے عید کے تعلق سے صرف مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی اس خوشی کے اندر شامل ہونے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی خاتون کے پاس چادر نہیں ہے اپنے آپ کو ڈھانپنے اور چھپانے کے لیے، تو وہ کسی دوسری خاتون سے عاریتاً مانگ کر چادر لے لے اور وہ ضرور مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے۔ اور اگر کسی خاتون نے مجبوری کی وجہ سے
نماز نہیں بھی پڑھنی ہے تو فرمایا کہ وہ بھی جائے، نماز تو نہ پڑھے مگر مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر ضرور شریک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ عید صرف مردوں کی نہیں بلکہ اس عید کی خوشی کے اندر عورتیں بھی شامل اور شریک ہیں، اور خواتین کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر بھی تنگ نظری کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی عورتیں مسجد میں کیوں، عورتوں کا مسجد میں کیا کام ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، عورتوں کا مسجد میں کیا کام ہے؟ نعوذ باللہ مسجد میں سارے شیطان اور شریر لوگ آتے ہیں، عورتوں کا کام تو بازار کے اندر ہے، بازار جانا، شاپنگ کرنا، مہندیاں لگوانا، چوڑیاں چڑھانا، کیونکہ بازاروں کے اندر سارے شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں۔ ہم جب اپنی خواتین کو دین سے دور کریں گے تو گھروں کے اندر جہالت ہی ہوگی، اگر ان کو دین سے قریب کریں گے ان کی صحیح تربیت ہوگی اور اصلاح ہوگی، یہ ہمارے بچوں کی بھی صحیح تربیت کریں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا، اسی کے تناظر میں الحمدللہ جماعت کی جتنی مساجد ہیں یا عیدگاہیں ہیں وہاں پر جہاں مردوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے وہاں خواتین کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اور اپنے اس مسجد کے اندر بھی یہ جو اوپر کا پورشن ہے یہ ہر جمعے خواتین کے لیے کھلا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں تراویح کے لیے کھلا ہوتا ہے، اور عیدین کے موقع پر بھی خواتین کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ خواتین کو بھی شامل کرو۔ ان کو شامل کرنے کے لیے ان کے لیے پردے کا اہتمام کرنا اور ان کے لیے وضو، باتھ روم، ہر چیز کی سہولت مہیا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ جہاں پر بھی اہتمام کیا جائے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کو یہ سہولتیں دی جائیں تاکہ وہ بھی جماعت میں شریک ہوں اور دعاؤں کے اندر شریک ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو خواتین ازواج مطہرات بڑی کثیر تعداد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتماع کے اندر شامل اور شریک ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کو خطبہ دینے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد خواتین کی طرف جاتے اور ان کے مجمع میں سے آپ ان کو صدقہ اور خیرات کرنے کی نصیحت فرماتے اور ان کے لیے بھی کچھ ضروری باتیں ان کو بتلاتے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی باتیں جہاں مردوں کے لیے ضروری ہیں وہاں عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں، ان کو بھی دین کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور دور حاضر میں اسپیکر کی سہولت موجود ہوتی ہے، ایک ہی وقت کے اندر سب لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، الگ الگ خطاب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ کے اندر جب آتے ہیں تو آپ سے کوئی نماز بھی ثابت نہیں ہے۔ جیسے ہم عام طور پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ہم آتے ہی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں نماز سے پہلے، اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے، گنجائش ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، مگر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا جہاں پر آپ نے نماز عید پڑھنی ہے کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ بے شک آپ یہاں وضو بناتے ہیں، وضو کی 2 رکعتیں بھی آپ یہاں نہیں پڑھو گے، کیونکہ عید کے دن جب آپ عید کی نیت کے ساتھ آئے ہو تو اس سے پہلے آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھنی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوتی تو ہم بھی پڑھتے۔ پیغمبر نے جس موقع پر جو کام کیا وہ ہم نے کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے، اور عید کے خطبے کے لیے یہ ممبر بھی استعمال نہیں ہوگا، اسی لیے ہم یہ ممبر عید کے دن استعمال نہیں کرتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ممبر کا استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے جب گھر سے نکل کر آئیں تو جس راستے سے آئیں تکبیریں پڑھتے ہوئے آئیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم نے واپس جانا ہے اپنے گھروں کو تو راستہ دوسرا اختیار کیا جائے اور تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں۔ دیکھیں شریعت کے اندر اس کے اندر بھی حکمت ہے، ایک راستے سے آپ آئے ہیں تکبیرات پڑھتے ہوئے اور دوسرے راستے سے آپ گھر کی طرف گئے ہیں تکبیرات پڑھتے ہوئے۔ قیامت کے دن یہ زمین کا چپا چپا جب گواہی دے گا تو جس راستے سے آپ آئے ہیں اور جس راستے سے گئے ہیں یہ زمین کے ٹکڑے اور چپے بھی گواہی دیں گے، اللہ یہ تیرا بندہ ہم پر چل رہا تھا مگر تیری بڑائی بیان کر رہا تھا، تکبیریں پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چیز کی تعلیم دی تاکہ اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو۔ اسی طرح عورتیں جو عیدگاہ یا مسجد کے اندر آئیں وہ خوشبو نہ لگا کر آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ عورت اپنے گھر سے نکل کر اگر وہ خوشبو لگا کر آئے گی تو وہ گناہگار ہوگی اور اس کا گناہ اس پر ہوگا۔ عورت گھر کے اندر رہتے ہوئے خوشبو استعمال کر سکتی ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد یا عیدگاہ کی طرف آئے گی تو وہ خوشبو نہیں لگا کر آئے گی۔ اس موقع پر عورت کے لیے یہی حکم ہے اور اس کو اس کی تعمیل کرنی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اپنے گھر سے عید کے لیے جب آپ آئیں تو سنت یہ ہے خالی پیٹ آئیں، کچھ کھائیں پیئیں نہ۔ عید الفطر کے لیے حکم یہ ہے کہ کچھ کھا کر آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھا کر پھر عید الفطر کے لیے نکلا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے لیے خالی پیٹ آتے تھے، واپسی جا کر پھر آپ کھا پی سکتے ہیں، یہی سنت ہے۔ اور بعض لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ جی عید الاضحیٰ کے دن ہمارا روزہ ہے، عید الاضحیٰ کے دن کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، ہم نماز کے لیے جائیں گے خالی پیٹ، واپسی آئیں گے تو جو قربانی کا گوشت پکے گا وہی کھائیں گے، اتنا ٹائم میں ہمارا روزہ ہے۔ بھائی عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ خالی پیٹ آئے، جب آپ واپس چلے گئے اب جا کے کھا پی سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو قربانی کریں گے وہ گوشت پکے گا وہی کھائیں گے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، جو مرضی کھائے پیئیں۔ یہ دن ہی کھانے پینے کا ہے، کیوں اپنے آپ کو روکا ہوا ہے؟ یہ چند اہم مسائل تھے جو قربانی اور عید سے متعلق تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔